بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں ایک نیک کام کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور میں جو ہمیشہ اور اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ ہم نیکی کے لیے ہمیشہ ایک ذہن میں پلان کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں تو اس کے بعد نیکی کا کام شروع کر دیں گے، یہ کام کر لیں تو اس کے بعد ہم فلاں کام شروع کر دیں گے۔ اور جب قرآن پاک کی بات کی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف جو علماء کرام ہیں ان کا ہی کام ہے کہ وہ پڑھیں سمجھیں، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے، یا ہم اس چیز کے اتنے اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے ترجمہ سیکھ سکیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک نازل کیا، پھر ایسے خدا کے نیک بندے گزرے جنہوں نے مختلف زبانوں میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا، ترجمہ کیا، تاکہ ہر ایک اس کو سمجھ سکے۔ آج ہمارے پاس ہر جگہ پہ قرآن مجید کے نسخے جو ہیں فراوانی سے موجود ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہماری زبان ایک ایسی ہے کہ ہم عربی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو عربی نہ سمجھنا ایک ایسی رکاوٹ ہے جو ہم یہ خواہش رکھنے کے باوجود بھی اس پل کو ہم کراس نہیں کر پاتے۔ تو میں جو آج جس کام کا آغاز کرنے لگا ہوں، اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں، دوسروں کو انگیج کرواتے ہیں، بچوں کو اس کام میں انگیج کرتے ہیں، تو صرف 10 سے 5-10 منٹ 15 منٹ ڈیلی بیسس پہ لگائیں، ہفتے میں 2-3 دن لگائیں، تو آپ آہستہ آہستہ قرآن مجید کو سیکھنے میں آپ کی بہت مدد ملے گی، آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ نماز میں پڑھیں، پھر آپ نماز سنیں، قرآن مجید کہیں تلاوت ہو رہی ہے تو سنیں، آپ کو آہستہ آہستہ ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے ہمارے پاس۔ ہمارا کوئی دنیا میں دیکھیں تو ہمارے جب کوئی لیڈر ہمیں بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم بڑے انہماک سے سن رہے ہوتے ہیں، دھیان سے سن رہے ہوتے ہیں کہ اب بات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو کائنات کو پیدا کرنے والی ہے وہ ہم سے بات کر رہی ہے، وہ جگہ جگہ پہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم نے 60 سال 70 سال 80 90 100 میکسیمم کوئی سال جی لے گا، اس کے بعد ہم نے ہزاروں سال قبروں میں پڑے رہنا ہے، اس کے بعد ہم قیامت کے روز، قیامت کا دن اتنا بڑا لمبا دن ہوگا، تو ہم نے الٹیمیٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جا کے اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے۔ تو آج یہ دنیا چھوٹی سی ہے، اس میں اگر ہم نے اچھا عمل کر لیا تو ہمارے جو اگلی آنے والی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو نیکیوں سے بھرپور ہے، برکتوں سے بھرپور ہے، تو ہم آج نہیں کل نہیں اسی چکر میں زندگی کا اتنا حصہ کھو دیتے ہیں۔ اگر آج ہی آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے یہ نیک کام کرنا ہے، اور بہت زیادہ نہیں ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ 2-4-5 میکسیمم آیات کا ترجمہ سیکھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ بھی دے گا، برکت بھی دے گا، اور ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو اس کا بڑا سکون اطمینان ملے گا۔ ویسے تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ بھی برکت ہے، نیکی کا کام ہے، ہر لفظ ہر حرف کے بدلے میں ایک جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس کی فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہو، عربی سمجھتے ہوں، کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو بالکل آپ نے اسکول بھی نہیں گئے تو بھی آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو، آپ دل سے یہ چیز چاہتے ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے، اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قرآن پاک کے جو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے منزل آسان کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور جو قرآن پاک کو سمجھنے والا ہے، سیکھنے والا، ہم نے اس کے لیے یہ کام آسان کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے لفظ ہوتا ہے، جب بھی بے آئے تو اس کو ہم بازر بے، تو اس کو ساتھ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، اس کو ساتھ سے یا ساتھ، اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے سا سے بھی، ساتھ بھی، اس میں نام کس کے؟ نام کے ساتھ، اللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، جو تمام، اس کا کا مطلب جو بھی ہوتا ہے تمام بھی ہوتا ہے، رحمان بہت مہربان، جو کہ رحیم رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو با ساتھ،
اس میں نام اللہ کے، یعنی کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن رحمان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے التمام، الف لام زبر جب آتا ہے، کا مطلب ہوتا ہے تمام، حمد کو مطلب ہوتا ہے حمد تعریف، للہ لے جب بھی آئے گا لام زیر لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے واسطے، للہ واسطے اللہ کے، یعنی کہ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب جو پالنے والا ہے، رب ہے، عالمین عالم سے نکلا ہے، عالم کی جمع ہوتا ہے عالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ رب ہے، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا دیکھ لیں کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یہ ترجمہ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بنتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو آج ہم صرف اپنی انہی 2 آیات پہ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے تاکہ آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا سا ٹائم اسپیئر کر کے اس کو آسانی سے سمجھتے جائیں، اور ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آنے والے سب تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ایک لفظ ہم نے سیکھا ہے اس پہ آپ نے یاد کرنا ہے، تاکہ ہم جب آگے چلتے جائیں تو جو 2-4 نئے لفظ آتے جائیں آپ ان کو سمجھتے جائیں، تاکہ ہمارے لیے یہ اللہ پاک آسان کرے اور آسانی سے ہم اس کو سمجھتے جائیں۔ اللہ پاک آپ کی اور میری یہ کاوش منظور کرے اور ہمیں نیکی کا پرچار، نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے سب آسانیاں کرے۔ آمین ثم آمین۔